بزرگان محترم، کچھ دیر گفت و شنید کر لیتے ہیں۔ ایک مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا تھا، چند دن ہو گئے رمضان المبارک میں، وقت نہیں رہا کہ اس کی کچھ تفصیل عرض کریں، تو ہمارا جو معمول ہے تعلیم کا آج اس سے ہٹ کر دن ہے، تو بہرحال میں نے سوچا کہ چلو اس پر کچھ روشنی ڈال دی جائے۔ وہ ہے دعا کے تعلق سے۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ سلون بھائی آگے آ جاؤ، آگے آؤ عبدالسلام بھائی، جو چند حضرات بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں ہاتھ اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے؟ ایک قاعدہ یاد رکھو، آپ کو انشاءاللہ العزیز پوری زندگی اگر آپ نے وہ قاعدہ کلیہ سمجھ لیا تو وہ آپ کو کام دے گا۔ قاعدہ کلیہ یہ ہے، ایک دعا ہے، ایک وقت اس کا نام کتابوں میں ذکر کیا گیا، اوقات خاصہ۔ کیا نام ہے؟ اوقات خاصہ۔ دوسری کا نام ہے اوقات متواردہ۔ اوقات، ہاں، تو ایک ہے اوقات خاصہ اور دوسری ہے اوقات متواردہ۔ اوقات خاصہ اس میں رفع یدین کرنا ہے، دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے اس میں، اور جو اوقات متواردہ ہے اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین ثابت نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، فقہا کو اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے، چھوٹے سے چھوٹے مستحب کو بھی انہوں نے کتاب میں ذکر کر دیا کہ یہ عمل مستحب ہے۔ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اور مستحب یاد رکھیے کسے کہتے ہیں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ کیا ہو وہ عمل مستحب ہوتا ہے، کہ ایک ہی مرتبہ کیا زندگی میں، پھر نہیں کیا، لیکن ایک مرتبہ حضور سے ثابت ہے کم از کم، تو وہ عمل پھر کیا ہے؟ مستحب ہے۔ تو اوقات متواردہ جو ہیں اس کا جب ذکر آیا ہے فقہ کی کتب میں، تو فقہا نے وہاں یہ تحریم نہیں فرمایا کہ جب وہ دعا پڑھے تو رفع یدین کرنا چاہیے، اس کو مستحب نہیں لکھا، بلکہ یوں لکھا ہے کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ آپ پریشان نہ ہو کہ مولوی صاحب پتہ نہیں اوقات خاصہ اور اوقات متواردہ ہے فاروق بھائی، کہ یہ لے کر بیٹھ گئے، یہ کہتے کس ہیں وہی نہیں معلوم ہمیں۔ تو سمجھاتا ہوں آپ کو، پہلے اتنا تو سمجھ لے۔ سمجھ آ گیا؟ قاعدہ کلیہ ہے، ایک ہے اوقات خاصہ، اس میں سلیمان بھائی کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے، رفع یدین کرنا ہے۔ دوسرے اوقات متواردہ، اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین، عبدالسلام بھائی کیا کرنا ہے؟ ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اور فقہا نے بھی
مستحب میں اوقات متواردہ کی جو دعا ہے اس میں رفع یدین کرنے کو مستحب نہیں لکھا ہے. اوقات متواردہ کو سمجھ لے یہ کئی ہیں تو اوقات خاصہ پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. نمبر 1، مسجد میں جب میں اور آپ داخل ہو تو دعا پڑھنا چاہیے. یہ حضور سے ثابت ہے. یہ حضور نے مجھے اور آپ کو تعلیم دی کہ جب مسجد میں داخل ہو تو کیا کرو؟ دعا پڑھو. کون سی دعا؟ جزاکم اللہ. میں یہی سننا چاہتا تھا کہ آپ خالی اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہیں یا پوری دعا جو آپ کو بتائی تھی وہ پڑھتے ہیں. دیکھیے پوری دعا اس طرح ہے: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس لیے پوری دعا پڑھو. ہاں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھ لو. دوسرے، جب مسجد سے ہم باہر نکلے اس وقت بھی حضور سے دعا ثابت ہے. اس وقت کیا پڑھنا ہے؟ یہی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ پڑھنا ہے. یہ اوقات متواردہ ہے. گھر میں جب داخل ہو ہم اپنے گھر میں اس وقت بھی دعا پڑھنا ہے. گھر سے جب باہر ہم نکلیں گے اس وقت بھی دعا پڑھنا ہے، حضور سے ثابت ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں اور آپ اب سمجھ جا پڑھتے ہیں تو بہت اچھا، تو پھر ہم آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے. ہاں، تو پھر ہم آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے. لیکن عام طور پہ نہیں پڑھتے ہم لوگ، اور خاص طور سے فون پر ہو پھر تو کوئی دوسرا پڑھتا نہیں. ویسے ہی جو ہیں وہ اندر عبدالقادر چچا کیا ہے داخل ہو جاتے ہیں تو دعا پڑھو. ہاں، اس کے بڑے فوائد ہیں. آج ہمارے گھروں میں چین و سکون نہیں ہے. جتنے گھر کے افراد ہیں آپس میں بنتی نہیں ہے، لڑائی جھگڑا، اور اگر بنتی بھی ہے تو سکون پھر بھی نہیں ہے. روزانہ کسی نہ کسی مسئلے میں لڑائی جھگڑا، غصہ غصہ غصہ. ہاں، آج ہمارے اندر غصہ بہت بھرا ہوا ہے. ہم لوگ ایٹم بم بنے ہوئے ہیں، زندہ ایٹم بم. ذرا کچھ ہو کہ فوراً پھٹ جاتے ہیں، فوراً پھٹ جاتے ہیں ہم لوگ. پھٹ فوراً جاتے ہیں، پٹ فوراً نہیں جاتے. پٹتے نہیں ہیں، پھٹتے فوراً ہیں. تو اس لیے کیا کرو؟ دعا پڑھو گھر میں داخل ہونے کی. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. ہاں، اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو کم از کم السلام علیکم کر لے، درود شریف پڑھ لے اور قل هو اللہ احد پڑھ لے. اور اگر یہ دعا یاد ہے تو بہت اچھا. اور ایک بات یاد رکھیں، یہاں بعض لوگ ایک چیز پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے اور مولوی صاحب سے سن کر آتے ہیں یا دعوت و تبلیغ کے احباب سے اشرف بھائی سن کر آئے یا تبلیغی جماعت میں نکل گئے کچھ سیکھ کر آئے تو پھر افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. دین نے مجھے اور آپ کو ہر چیز کی تعلیم دی. میرے اور آپ کے مکانات بلکہ فلیٹ بھی ہے تو بڑے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حضور نے جو مکان دیے تھے وہ تو بہت مختصر تھے، چھوٹے چھوٹے. اب مدینہ منورہ جاؤ تو جب میں گیا تھا 2010 میں، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، تو ہمیں ایک جگہ پر لے گئے تھے جو ہمیں زیارت کرا رہے تھے. تو غالباً انہوں نے بتایا تھا کہ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے. وہ ہم کو دکھایا تھا، ایک دم مختصر چھوٹا مکان. لیکن اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سلام کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے، سلام کرتے تھے.
لیکن آقا کے سلام کرنے کا انداز اور طریقہ ایسا تھا کہ جاگنے والا جواب دے دے اور سونے والے کی نیند میں خلل نہ پڑے، خلل فاروق بھائی واقع نہ ہو۔ دیکھیں دونوں رعایت ہو گئی کہ جاگنے والا کیا دے دے، جواب دے دے سلام کا، اور سونے والے کی نیند میں خلل نہ ہو۔ سلام عبادت ہے، لیکن پھر بھی شریعت کی یہ تعلیم ہے۔ اور ہمارے گھر میں ماں باپ بوڑھے ہیں یا کوئی مریض ہے، فون پر ہم اتنی زور زور سے باتیں کرتے ہیں، یا گھر میں کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں، اتنی زور زور سے سن رہے ہیں کہ اس بیچارے کی نیند میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ جب عبادت اس میں اجازت نہیں ہے تو پھر جو عبادت نہیں ہے اس میں کیسے اجازت ہوگی؟ اس لیے یاد رکھو سلام اسی طرح کرو۔ ہاں، ہر آدمی کو اپنے گھر کا حال معلوم ہوتا ہے کہ میں اس وقت داخل ہو رہا ہوں تو گھر میں جاگ رہے ہوں گے یا سو رہے ہوں گے، معلوم ہوتا ہے نا، ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جاگ رہے ہوں گے یا سو رہے ہوں گے۔ کبھی کبھار معاملہ ادھر ادھر ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر ہر آدمی کو اپنے گھر کا حال معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مجھے سلام درمیانی آواز میں کرنا چاہیے یا اس سے کم آواز میں یا ایک زور سے کرنا چاہیے، تو ہر ایک کو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال گھر میں داخل ہو، گھر سے پھر جب نکلو اس وقت بھی دعا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں، اور دیکھیے سلام ایک دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ ہم اوروں کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، گھر والوں کو ہی نہیں دیتے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اس میں بھی ہسبینڈ وائف تو ایک دوسرے کو دعا دیتے ہی نہیں، گویا حرام ہے۔ ہسبینڈ وائف تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہی نہیں، چونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اب اگر آج جا کر آپ سلام کرو گے عبدالسلام بھائی تو وہ کہے گی کہ اللہ آجے کے چہکی کیوں مانوں ہیں، آجے کے چہکی کیوں ہوں ہم کہ کوئی ہے تو باہر لڑنے تو نہیں آئے ہوا ہے، نہیں تو کہیں پینے تو نہیں آئے ہوا۔ وہ تعجب ہوگا اس کو کہ آج کیسے تم مجھے سلام کر رہے ہو۔ اپنے گجراتی میں کہے کہ آج سورج کہ بیجی طرف سے نکلو گے ہوں ہم کہ ہاں کہ بیجی طرف سے نکلو گے ہوں۔ دیکھیے سلام دعا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ، آپ نے نام سنا ہے، ہمارے علماء دیوبند کے سرخیل ہے۔ ہاں، وہ ہندوستان چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں مقیم ہو گئے تھے۔ اس وقت ترکیہ سلطنت تھی، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے خواہش ظاہر کی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی علیہ الرحمہ سے ملنے کی کہ حضرت پورا خرچہ ہمارا رہے گا، آپ مکہ مکرمہ سے کیا کیجئے، ترکیہ تشریف لے آئیے، پورا خرچہ ہمارا۔ لیکن حضرت نے کوئی عذر تھا، اس وجہ سے معذرت کر لی کہ نہیں میری حاضری نہیں ہو سکے گی۔ جو پیغام لے کر آیا تھا اس بندے سے یہ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ ترکیہ کا جو بادشاہ ہے وہ انصاف پسند ہے، عادل ہے، ہاں انصاف کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے عادل بادشاہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ہاں، وہ حدیث پاک آپ نے سنی ہے نا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، اس میں ایک کون ہے، عادل بادشاہ، کہ جو عادل بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ انصاف پسند ہے، عادل ہے۔ یوں کرنا کہ سلام ایک دعا ہے تو میرا تحفہ سلام کا بادشاہ سلامت تک پہنچا دینا، اور وہ جواب دیں گے تو مجھے دعا مل جائے گی، اور وہ بادشاہ سلامت ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف پسند بادشاہ کی دعا قبول کرتا ہے، وہ منصف بھی ہے عادل بھی ہے، تو میرے حق میں ان کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اتنی حرص ہوا کرتی تھی۔ یہ ہے سلام، اس میں سلامتی کی دعا ہے، رحمت کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے۔ تو ہسبینڈ اینڈ وائف کو بھی ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے، گھر میں جائے تو ایک دوسرے کو سلام کرو۔ ہاں، بیوی ہسبینڈ کو کرے، ہسبینڈ بیوی کو کرے، ہمارے الٹا معاملہ ہے۔
عورتیں پوچھتی ہے کہ مول صاحب کوئی مرد جتو تو سلام تھا کہ نہیں غیر محرم میں کہ جب محرم چیتا ہمد نہیں پڑتی ہیں جہاں کروانو تا ہمد نہیں پڑتی. اور بعض مرد بھی پوچھتے ہیں کہ مول صاحب એમ જ કોઈ બુરખાવાળી ખાલા જતીશ હે તો હવે આપણાથી એમ કે સલામ થાય કે નહીં એમ કે એને તો મેં કે તું તારા ઘરમાં બુરખાવાળી જતી નહીં કરની ہے اس کو سسرا کچھ نہیں کوئی نہیں کرتا سلام. تو دیکھیے گھر میں سلامتی آئے گی ہیں رحمت آئے گی برکت آئے گی. 3 دعائیں ہیں سلام میں. کس کی دعا ہے؟ نمبر 1 سلامتی کی دعا, نمبر 2 رحمت کی دعا, نمبر 3 برکت کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ایک بات یہاں بات نکلی ہے تو یاد رکھو, شریعت میں ہر چیز کی تحدید ہے. ہم لوگ اس کا خیال نہیں کرتے, یہ دھیرے دھیرے آدمی کو پھر بدعت تک پہنچاتی ہے. اسی لیے شریعت نے تحدید کی ہے, ہر چیز کی تحدید ہے. جیسے ابھی ہم نے نماز پڑھی, نماز کے بعد ہم تسبیحات پڑھتے ہیں, کم سے کم بھی ہے اس کا نصاب اور زیادہ سے زیادہ بھی ہے. دونوں حضور نے بتلا دیا کہ کم سے کم کتنی مرتبہ پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ کتنی مرتبہ پڑھنا. کم سے کم 30 مرتبہ. یہ چھوٹی تسبیح ہے, اس کا نصاب ہے. بعض مرتبہ آدمی جلدی میں ہوتا ہے نا اسماعیل بھائی, جانا ہے اس کو باہر یا بیٹھا ہوا ہے. اب تو بعض مرتبہ یہاں بھی نیٹ ورک آتا ہے ہاں مسجد میں. تو اب اسماعیل بھائی ہمارے بیٹھے تھے, تو منی کاپ میں جاب آئے وہ ہے, اس میں جو ہے وہ نظر آ گیا. تو اب تسبیح پوری پڑھنی تھی, چلو جلدی جانا ہے تو کوئی بات نہیں, مختصر پڑھ لو. سبحان اللہ 10 مرتبہ, الحمدللہ 10 مرتبہ اور اللہ اکبر 10 مرتبہ. یہ بخاری شریف میں ہے یہ روایت, پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. تو چھوٹا نصاب پڑھ لو, چھوٹی تسبیح جو ہے وہ پڑھ لو. کبھی آدمی کو سفر ہے, ٹرین پکڑنی ہے, بس پکڑنی ہے, کبھی ہوائی جہاز کا وقت ہو رہا ہے اور کوئی ایمرجنسی ہے, اپوائنٹمنٹ ہے, تو پڑھ لو. اور دیکھیے یہ تسبیحات چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, جلدی ہے, تو راستے میں چلتے چلتے کیا کر لو, نصاب مکمل کر لو. تو یہ چھوٹا نصاب ہے. بڑا نصاب کون سا ہے؟ 100 ہے, 100 مرتبہ, سینکڑا کہ 100 مرتبہ پڑھ لو. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں, 100 مرتبہ ہو گیا تو جو ہے کہ اللہ یار امام صاحب تو خبر نہیں ہے, ہم کہ ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے. تو اب وہ بس وہ دیکھ رہا ہے, وہ اب سوچتا ہے کہ چلو ٹائم ہے تو اور پڑھ لے. نہیں, فقہا نے لکھا, علماء نے لکھا ہے, مفہوم ہے کہ پھر اسے سنت کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب تو ملے گا اس کو جتنی مرتبہ پڑھی زیادہ, لیکن یہ خاص سنت ہے, یہ تحدید ہے. وہاں آ کر کیا ہو جاؤ, رک جاؤ. اسی لیے تو وہ جو تسبیح بنتی تھی نا, تو وہ تسبیح کے اندر آپ دیکھتے تھے وہ ایک بڑا سا دانہ ہوتا تھا, تو اس کا نام کیا ہوتا تھا؟ امام. اس کا نام کیا؟ اس کو امام بولتے ہیں. اور وہ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں, آپ اس کو شمار کرنا کتنے ہوں گے, 100 ہوں گے. وہ کتنے ہوں گے؟ وہ 100 ہوں گے. وہ اسی کی وہ تحدید ہے. اس لیے رک جاؤ, یہ جو موقع ہے وہ اتنی ہی مرتبہ پڑھو. دوسری ایک بات اور یاد رکھو, حضور کا عمل آپ کو بتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد کی جو تسبیحات ہے وہ سیدھے ہاتھ سے پڑھنا یہ ثابت ہے. حضور صرف ایک ہاتھ استعمال کرتے تھے, اور ایک ہاتھ بھی کون سا؟ رائٹ ہینڈ. حضور صرف رائٹ ہینڈ پہ شمار کرتے تھے, لیفٹ ہینڈ کو یوز نہیں کرتے تھے تسبیحات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی یوز کرتا ہے اجازت ہے, ناجائز نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, اجازت ہے. میں سنت کی بات کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا, سیدھے ہاتھ سے صرف. اب دیکھیے اگر آپ میں سے کوئی عادی نہیں ہوگا, مجھے بھی پہلے نہیں معلوم تھا, میں کتنا عرصہ ویسے دونوں ہاتھ پہ, کیونکہ ہم نے کچھ چیزیں تو کیا ہے ہم گھر والوں کو دیکھ کر, اساتذہ کو دیکھ کر, بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں, تو پھر ویسا ہی عمل کرتے. ایک بات یہاں یاد رکھو, یاد آئی مجھے, محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بہت اچھی بات, نوساری کے اندر اسکول کی چھٹیاں تھیں تو بچوں کے لیے پروگرام رکھے گئے تھے چند دن, اس میں حضرت کا بھی بیان تھا. تو نوساری موٹھواڑ محلے میں جہاں کہ ہمارے ابراہیم بھائی شیخ ہے, تو حضرت نے وہاں ایک بات بہت اچھی بیان فرمائی, جس کا مفہوم یہ ہے
کہ وضو، نماز یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی نے بچپن سے جیسی سیکھی ہوتی ہے وہ حافظ بن جائے، مولوی بن جائے، قاری بن جائے، مفتی بن جائے، وہ داعی بن جائے، پھر بھی وہ اسی طرح ادا کرتا ہے جیسا بچپن سے کرتا ہے۔ ہاں، جس کو اللہ توفیق دے الگ بات ہے کہ وہ سیکھ لیتے ہیں۔ کیوں ہم روزانہ عمل کرتے ہیں تو ہم سوچتے کہ આવી તો વળી કે શીખવાની વસ્તુ હોય હે હમણાં ઇમામ સાહેબ તમને મગરો પછી રોજ એમ કહે કે હવે તમને નમાઝ કેમ પડવાની તે બટલાવા, તો બાળજીને બધા કહે એટલે ખબર નહીં આનું કે ચહકી ગયું કે હું એમ કે હે તે કે આપણે નાલ્લેથી તો નમાઝ પડતા આવેલા એમ કે હવે નમાઝ બી કઈ શીખવાનું। સહાબાએ કિરામ એક दूसरे को अपना वुज़ू बताते थे, अल्लाह अकबर, हाँ कि देखो मेरा वुज़ू सही है कि नहीं, मेरी नमाज सही है कि नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत जी अव्वल मौलाना इलियास साहिब रहमतुल्लाह अलैह को। अब अशरफ भाई से पूछिए, इस्माइल भाई से पूछिए, ये हजरत तब दावत और तबलीग में वक्त लगाते हैं, उसमें क्या होता है, मुज़ाकरा होता है ना अशरफ भाई। और अगर नहीं करते तो करो, हजरत के मलफूजात में है कि एक दूसरे को क्या करो, दिखाओ अपना वुज़ू, अपने अत्तहियात, अपनी दुआएं कुनूत। हाँ, मेरी फैमिली की आपको बात कर रहा हूँ, देखिए बचपन की आदत पड़ी हुई, मेरी बहुत क्लोज वो रिश्तेदारी है। तो एक दिन मैंने बयान किया और बयान में मैंने ये कहा अपनी इसी मस्जिद में कि जब नमाज शुरू करे अल्लाह अकबर कहे तो उसके बाद सना पढ़ना है, लेकिन सना नहीं पढ़ना है। नहीं समझ आया? आप सोच रहे होंगे यार मौलवी साहब भी केवी बात करे हैं। जैसे हमारे हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब जुलैई रहमतुल्लाह अलैह फारूक भाई सुनाते थे कि इलेक्शन आता है हमारी गुजरात की बात, तो उस तरफ आकर वो गुजराती में मत कहते हैं, तो कि आके कहते रहे वो कि हमें मत दो यानी दो। समझ आया? वॉट आकर क्या कहते हैं, हमें मत दो, तो मत यानी नो, मत दो, लेकिन गुजराती में मत दो यानी दो। और हजरत फरमाते थे कि एक चीज ऐसी है कि वो आधी रह जाए फिर भी पूरी है और नाम उसका पूरी है। हाँ, हजरत की बात ही निराली थी। पूरी खाते हैं ना, है अब्दुल सलाम भाई? हाँ, नहीं खाते हो तो आज कहना के बनाओ। तो क्या है, वो पूरी अगर आधी भी आदमी खा ले और पूछे कि क्या कर रहे, क्या है तेरे हाथ में, तो क्या बोलेंगे अब्दुल समझ जाए कि पूरी है। तो इसी तरह मैंने कहा कि सना पढ़ना है मगर सना नहीं पढ़ना है। मतलब ये कि टाइटल हम जो पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसका टाइटल क्या है, सना। जैसे अत्तहियात हम पढ़ते हैं उसका टाइटल तशहुद या अत्तहियात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते हैं, टाइटल दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईन का पढ़ते हैं तो कुनूत। तो इसी तरह ये सना यानी तारीफ। सना का क्या माना, सना का माना है तारीफ, वखाण। हाँ, तो ये सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, इसमें अल्लाह ताला की तारीफ है, तो इसलिए उसका नाम सना है, चूंकि वो तारीफ है। तो सना पढ़ना है लेकिन सना नहीं पढ़ना है। चलो मैं बताता हूं, अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इस तरह पढ़ना है, ये सही है। अब गलत जो है वो सुनो, अल्लाहु अकबर, सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये गलत। क्यों? वो सना घुसेड़ दिया। तो अगर आप इसी तरह पढ़े तो फिर आपको कुल औज़ु बिरब्बिन नास भी ऐसे पढ़ने का कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन, सूरतुन नास कुल औज़ु बिरब्बिन नास, पछाड़ीથી કહે કે थाई तारू सत्यनाश है। तो वो क्या यही बोलेगा ना पीछे से, अरे भाई तो फिर तो ऐसा होगा सूरतुन नास भी बोलो। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद,
ہاں یہ پھر ایسا ہی ہو گیا. اب مسئلہ سنو. تو وہ میری فیملی بالکل قریب کی رشتہ داری, اس نے سنا تو فون آیا તો કે આટલી ઉંમર થઈ ગઈ, 30 ઉપર થઈ ગયેલી હતી, تو کہ 30 سے اوپر ہو گئے, وہ بچپن سے سیکھا تھا مدرسے میں. اچھا استاد ایسے ہی یاد کراتے ہیں اشرف بھائی, وہ استاد ایسے ہی یاد کراتے. پرابلم یہاں آتا ہے, وہ بچپن میں سیکھا ને ઉસ્તાદ કહેતે સના સુભાનક અલ્લાહુમ્મા, કાલે જઈને તમે હવે ઉસ્તાદજીને હવરાવો સુભાનક અલ્લાહુમ્મા તો તે ઝપટ મારે, દેખે સના કहेंगे. تو چونکہ وہ دماغ میں بیٹھ گیا اور کسی نے ٹوکا نہیں اور پڑھتے چلے آئے. اس لیے حضرت نے فرمایا, مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ نے, کہ اپنی نماز کوئی مولوی پڑھ رہا ہے تو ہم بھی اس کو دیکھا دیکھی ویسی پڑھے, کوئی حافظ پڑھ رہا ہے, کوئی مفتی صاحب, ہاں کوئی صحیح پڑھ رہا ہے, ہم غلط تو کرو, لیکن مولوی ہونا, صرف حافظ قرآن ہونا, قاری ہونا, ایون مفتی ہونا بعض مرتبہ اس کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا اور ہم پھر اس کا فالو کرتے. اس کا بیٹھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوتا, ہم اس کا فالو کرتے ہیں. آپ کتنے لوگوں کو دیکھنا حافظ قرآن ہے, قاری قرآن ہے, عالم دین ہے, لیکن سجدے میں جائیں گے تو ان کی یہ کوہنیاں زمین سے لگی ہوتی ہے, یا زمین سے نہیں لگی ہوگی تو کہاں لگی ہوتی ہے, یہ پہلو سے, اور یہاں نہیں لگی تو پھر یہاں پر. اس کو الگ رکھنا ہے پیٹ سے اور ران سے. یاد رکھو سجدے میں یہ جو ہمارے دونوں ہاتھ ہے اس کو پیٹ سے اور ران سے الگ رکھنا ہے, لیکن یا تو ہم پیٹ سے ملا دیتے ہیں, یا ران سے ملا دیتے ہیں, یا پھر زمین سے لگا دیتے ہیں. یہ تینوں غلط ہے. یہ تو عورتوں کا سجدہ ہے. عورت اس طرح سے سکیڑ کر اپنے جسموں کو عورت سکیڑے گی اور پھر وہ سجدہ کرے گی. اور مرد کیا ہوگا, ارے علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر جگہ ہو, اکیلے پڑھ رہے ہو, جماعت سے ہو تو ممکن نہیں ہوتا, اکیلے پڑھ رہے ہیں اور دونوں طرف جگہ خالی ہے, تو اس طرح سے سجدے میں ہاتھ یہ کرو درمیان سے بکری کا چھوٹا بچہ گزر جائے. ادھر دیکھو یوں, تو یہ زیادہ ہوگا نا, ہاتھ اس وقت یوں نکلیں گے چونکہ کوئی نہیں ہے. لیکن جب جماعت تو یوں کرنے کا, یوں کریں گے تو پاچی تیج بات ایٹم بم بھرے છે, نماز کے بعد کیا ہو جائے گا, جھگڑا شروع ہو جائے گا. تو کہ تو કેમ મને કોણી મારતો હતો, تو હેલો کہ تو કેમ મારતો હતો, چالو سمجھ آ رہا ہے. ہاں تو سنا نہیں پڑھنا ہے. تو حضرت نے بہت اچھی بات کہی. پھر میں نے مارک کیا, بعض مرتبہ ایسا ہی ہوتا ہے. ابھی حج آئے گا, یاد رکھو, عمرے میں جاؤ, حج میں جاؤ, دیکھا دیکھی عمل مت کرو. وہاں ہم دیکھا دیکھی لوگوں کے عمل کرتے ہیں. اب وہاں دنیا بھر سے آدمی آیا ہوا ہے اور الگ الگ امام کیا وہ فالو کر رہے ہیں. ان کے امام کے یہاں کچھ اور مسئلہ ہے, ہمارے یہاں کچھ اور مسئلہ ہے, لیکن بس ہم دیکھا دیکھی شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ دیکھا دیکھی نہیں کرنا ہے اور اندیکھی بھی نہیں کرنا ہے. پراپر کیا کرنا ہے, سیکھ کر جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے, سیکھ کر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. تو کیا کرو, گھر سے نکلو تو دعا, گھر میں داخل ہو تو دعا. چلے بہت ساری مثالیں, اب میں جلدی جلدی بولتا ہوں. سفر میں جاؤ تو دعا, سفر سے واپس آؤ تو دعا, ٹوائلٹ میں جاؤ تو دعا, ٹوائلٹ سے باہر نکلو تو دعا, ہے نا, سب جگہ دعا دعا دعا. اب اذان کے بعد بھی دعا ہے. اذان کے بعد کی دعا کون سی ہے, کیا پڑھنا ہے اذان کے بعد دعا؟ جزاک اللہ اشرف بھائی. ہاں یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں. حدیث پاک میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے کہ مؤذن سے اذان سنو تو جو کلمات مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی وہی کہو. اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجو اور میرے لیے پھر وسیلے کی, مقام محمود کی ملے, اس کے لیے تم میرے لیے دعا کرو. لیکن ہم لوگ سیدھے اذان کے بعد دعا شروع ہو جاتے, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. نہیں, وہاں بھی پہلے کیا پڑھنا ہے, درود شریف. آپ بڑا درود شریف نہیں پڑھ سکتے تو مختصر پڑھو. مختصر درود کون سا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, اتنا جو ہے وہ پڑھ لو. اور اس کے بعد پھر کیا پڑھو, وہ دعا جو ہے وہ پڑھنی ہے, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ میں نے جان بوجھ کے پڑھا ہے. کیوں, لوگوں نے اس میں بھی بہت گھسیڑا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے بھائی, حضور سے جتنی دعا ثابت ہے وہ رہنے دو,
اب اتنی لمبی دعا کر دی کہ وہ پھر یاد کرنے والا بھی سوچتا ہے کیا یاد تھی رحم کی ہے، تو اس کے اندر بھی پھر وہ گھسیڑا ہے نا. اللہم انت السلام ومنک السلام. مائی مولوی صاحب نیم از مولانا عبدالسلام ہے تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام ہے عبد القادر چچا. مختصر دعا ہے. اب دیکھو بعض مسجد میں امام صاحب اللہ جانے وہ کیا کیا اندر الفاظ ایڈ کیے ہوئے ہیں. یہی حال ہماری افطار کی دعا کا ہے. اب جو افطار کی دعا وہ اعلان کرتا ہے وہ پڑھاتا ہے، ارے بدھا بھوک لاگلی سے کون آٹلی لانبی پڑھوانو ہے. تو بھائی مختصر دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. دیٹس اٹ. હવે જે કંઈ કહેવું હોય તો આવી ગયો આફ્ટર ઇફ્તર મોર આફ્ટર ہے. لیکن بس وہ شروع ہو گیا وہ لمبی لمبی جو ہے وہ دعا ہے. یہ پرابلم ہے ہمارا، لمبی اندر پتہ نہیں. تو یہ اتنی ہی دعا ہے ایک ساتھ. اچھا بیہقی کی روایت میں یہ جملہ آیا، اگر کسی نے اتنی بھی دعا پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، اس میں انک لا تخلف المیعاد نہیں آیا. اب یہ جو انک لا تخلف المیعاد ہے یہ ایک حدیث مل کر نہیں ہے، دو حدیث مل کر. بیہقی کی روایت میں پھر آیا ہے انک لا تخلف المیعاد. تو یہی مسئلہ پوچھا تھا، وقت ہو رہا ہے کہ اذان کے بعد دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا. تو انہوں نے پوچھا تھا. تو دیکھیے اٹھانا بھی ہے نہیں بھی اٹھانا ہے. اب آپ کہیں گے پھر پھنسے ہیں، اٹھا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی اٹھانا ہے. سن لو کب اٹھانا ہے کب نہیں اٹھانا ہے. پہلے یہ سمجھ لو، یہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے یہ اوقات متواردہ ہے. اب میں جواب نہیں دوں گا، آپ میں سے بولو جس کو بھی یاد ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، ایک ہے اوقات خاصہ، ایک ہے اوقات متواردہ. میں نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ کہاں اٹھانا ہے اور کہاں نہیں اٹھانا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا، ابھی میں بتا رہا ہوں اذان کے بعد کی دعا اوقات متواردہ میں سے ہاتھ اٹھانا ہے. جزاک اللہ. ہاں اگر آپ غلط جواب دیتے تو میں اپنے آپ کو کرسی سے اٹھا دیتا. کہا اردھو کلاک تھی میٹھی مارو کہ ہمتا نہیں ہے. تو کیا ہے اوقات متواردہ، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. نماز کے بعد کی دعا اوقات خاصہ ہے، ہاتھ اٹھانا ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ ہاتھ اٹھانا ہے. وہ اوقات خاصہ ہے. یہ ساری اوقات متواردہ ہے لیکن لوگ سمجھتے نہیں. بعض لوگ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم بھی دیکھا دیکھی شروع ہو جاتے ہیں. جیسے وہ ایک عمل آپ نے دیکھا ہوگا، بعض لوگ جب مؤذن اذان میں پڑھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میری طرف دیکھو، بعض لوگ یوں کرتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کرکٹر تھا انڈیا کا کپتان بھی، محمد اظہر الدین کرتا تھا بعض مرتبہ، ہے نا. ہاں وہ کرتا تھا، وہ حیدرآباد کا محمد اظہر الدین. اب یہ کیوں کیا؟ یہ دیکھا دیکھی، یہ حدیث میں نہیں ہے. لیکن علماء نے یہ لکھا ہے، بعض علماء کے تجربات ہے، انوبھو، ایکسپیرینس. تو کسی کی آنکھ درد کر رہی ہوگی، مؤذن اذان دے رہا تھا، اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے پیار ہے، محبت ہے، تو حضور کا پیارا نام آیا، اس کی آنکھیں درد کر رہی تھی، اس نے محبت سے یہ کیا تو اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی اور دوسرے کی آنکھیں دھندلا گئی. ہیں وہی ہوا نا، دوسروں کی دھندلا گئی کہ وہ دیکھا دیکھی شروع کر دیا. وہ پوچھا نہیں انہوں نے کہ بھائی یہ کیوں جو ہے کر رہا ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تجربات میں سے وہ نہیں کرنا ہے، لیکن کسی نے وہ اپنے انوبھو سے، تجربے سے وہ کیا ہے. جیسے اصحاب کہف، ان کے نام مفسرین نے لکھے ہیں، یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن علماء نے تجربہ لکھا ہے کہ کسی عورت کو بچہ ہونے والا ہو، وہ پریگننٹ ہو، حمل سے ہو، بھاری پگے ہوئی، اور جب وہ تاریخ آ گئی تو کیا کر دو، وہ 7 نام جو اصحاب کہف کے وہ، اور کتے کا نام لکھنا ہو تو وہ بھی، اور عورت کی ران پہ باندھ دو کہ وہ لکھو کاغذ پر، اس کو پلاسٹک میں لپیٹ دو اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا باندھ دو، کپڑا باندھ دو اور پاؤں کے اوپر باندھ دو. انشاءاللہ اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گی، آسانی سے وہ بچہ باہر نکل آئے گا. اچھا یہ جو تجربات ہوتے ہیں نا وہ الل ٹپ نہیں ہوتے،
وہ آپس میں کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے، مناسبت ہوتی ہے. وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کیا مناسبت یہاں پر ہے. پہلے سنو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ایک ٹہنی پر ایک کبوتر اور ایک کوا بیٹھا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس نے دیکھا وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کبوتر نے کاغڑوں کا بنے ہیں، کبوتر خوبصورت پرندہ اور کوا. تو سوچنے لگا یار یہ دونوں میں کیا جوڑ. پھر جب اس نے دھیان سے دیکھا، وہ چلنا شروع کیا، انہوں نے وہاں پر ٹہنی پر دیکھا کہ دونوں لنگڑے تھے. اچھا یہ مناسبت ہے، دونوں کیا ہے، لنگڑے ہیں. تو یہ مناسبت پیدا ہو گئی کہ اس لیے بن رہی ہے، ساتھ ساتھ ہے. اب یہی اصحاب کہف کے نام کیوں؟ آپ کہیں گے صحابہ کے نام کیوں نہیں، انبیاء کے نام کیوں نہیں؟ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے. اصحاب کہف کے ہی کیوں نام؟ وہ اس لیے کہ یہ غار میں چھپے تھے. بچہ کہاں ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہے. گویا یہ مثل غار ہے. یہ کیا ہے؟ مثل غار ہے. یہ ماں کے پیٹ میں ہے اور وہ ساتوں کے ساتھ کیا ہے، آسانی کے ساتھ غار سے باہر نکل گئے. تو یہ نیک فالی لی، آپس میں مناسبت ہوئی کہ اس کو بھی باہر نکلنا ہے، آپریشن نہ ہو، تکلیف نہ ہو، آسانی کے ساتھ بچہ کیا آ جائے، باہر آ جائے. یہ آپس کے اندر کیا ہوتی ہے، مناسبت. ہاں وہ حدیث میں نہیں ہے لیکن وہ علماء مناسبت. جیسے ابن تیمیہ نے ایک عمل لکھا ہے. بعض لوگوں کو نکسیر کا مرض ہوتا ہے، جنہیں آپ گجراتی میں ہوں کہ نسخوری. ہاں نسخوری سے پھوٹی جائے. بعضوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ نکلتا ہی رہتا ہے. تو ابن تیمیہ نے ایک عمل لکھا ہے. 12ویں پارے میں سورہ ہود میں ایک آیت آئی ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. تو ابن تیمیہ فرماتے تھے کہ یہ لکھو اور کیا ہے، اس کو کہہ دو کہ گلے میں پہن لے یا ہاتھ میں جو ہے وہ تعویذ باندھ لے، تو انشاءاللہ نکسیر کا عمل کیا ہو جائے گا، رک جائے گا. اب کیا مناسبت. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا. کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی جاری ہے، ہر طرف پانی 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 ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جودی پہاڑ پہ جا کے کیا ہو جا، رک جا. پانی کو کہاں، رک جا. اور کشتی بھی پھر ٹھہر گئی. یہ نکسیر میں خون نکلتا ہے، وہ بھی مثل پانی ہوتا ہے. تو یہ باندھیں گے، آپس میں مناسبت ہو گئی کہ رک جا. سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں یہ الل ٹپ نہیں ہوتا ہے. یہ جو تجربات ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہوتے ہیں. پتہ نہیں میں بھول گیا کیا کہہ رہا تھا، بات کہاں سے چلی. تو سب بھول گئے ہیں. لکھنؤ کی بھول بھلیاں، تو اس میں جو ہے سب پہنچ گئے. یہ بات چلی کہاں سے؟ ہاں جزاکم اللہ. اوقات متواردہ، اوقات متواردہ، کہ یہ نماز کے بعد تو دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن یہاں نہیں اٹھانا ہے. کہاں پر؟ اذان کے بعد کی دعا میں. اذان کے بعد کی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. یہ بہت ساری دعا ہے. اب ایک دلچسپ بات سنو، ابھی وقت ہے انشاءاللہ تو بات آ جائے گی ہماری. حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب، یہ صحیح واقعہ ہے بالکل، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات فقیہ الامت کے نام سے چھپے ہوئے اس میں ہیں. حضرت فرماتے ہیں مفہوم میں کلکتہ گیا اور ایک خاص ذہنیت کی مسجد میں چلا گیا. سمجھ رہے نا آپ، میں نام نہیں لے رہا ہوں. خاص ذہنیت کہ ان کے یہاں ہر چیز میں شریف 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 لگتا ہے. جیسے حضرت فرماتے ہیں خود کہ ایک جگہ میں پہنچا، کہاں پر؟ مزار پر، اور کہنے لگے کہ حضرت یہ چادر شریف ہے، حضرت یہ مزار شریف ہے، یہ آستانہ شریف ہے، تو یہ چپل شریف ہے. چپل بھی شریف ہو گئی ہے، ہاں ہر چیز کے ساتھ شریف، کہ حضرت یہ چپل شریف ہے. اب حضرت کا دماغ چکرا رہا تھا، یار یہ کوئی بات ہوئی، چپل بھی شریف. تو کچھ دیر کے بعد وہ تبرک لے کر آیا ہے کھانچے میں کہ حضرت یہ کھانا شریف ہے. تو حضرت نے اسی کی زبان میں جواب دیا، پیٹ شریف میں بھوک شریف نہیں ہے.
کیا ہے کہ پیٹ شریف میں بھوک شریف نہیں ہے کہ ہر چیز میں شریف شریف. تو ویسا ہی جواب. اب وہ کلکتہ حضرت فرماتے ہیں میں پہنچا, اب اذان ہوئی, اذان کے بعد امام صاحب بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے اور سب مقتدی بھی, وہ سب ایک خاص ذہنیت کے تھے. اب میں نیا بندہ, معلوم نہیں تھا, پہنچ گیا تو میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا کیونکہ وہ بڑا عالم تھے. اور میں نے کہا نا کہ اوقات متواردہ حضور سے ثابت سلیمان بھائی نہیں ہے, اور فقہا نے بھی مستحب نہیں لکھا ہے. تو حضرت نے ہاتھ نہیں اٹھائے. تو پہلے دن تو وہ سب ان کو دیکھ رہے گر گر کر, ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. ہاں, تو پھر کیا ہوا عبدالسلام بھائی, دوسرے دن بھی حضرت گئے تو دوسرے دن بھی دیکھتے رہے. انہوں نے سوچا چلو ایک دن دو دن, تیسرے دن پھر تو اب امام صاحب سے رہا نہیں گیا. امام صاحب کہنے لگے کہ آپ دعا میں ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی سنو, فقہا نے چھوٹی سے چھوٹے مستحب کو بھی کتاب میں درج کر دیا ہے. کسی کتاب میں نہیں ہے کہ اذان کے بعد کی دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے. جب حضور سے ثابت نہیں ہے, جب فقہا نے نہیں لکھا ہے تو نہیں, ہاتھ نہیں اٹھاتے, ہم نہیں اٹھانا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بے ادبی ہے, اور پھر کہنے لگے با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اور حضرت تو بلا کی ذہین آدمی. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے, کرتے ہیں کچھ تیرا. یہ میرے الفاظ ہے آئندہ کہ با ادب بے نصیب بے ادب. حضرت دیکھتے رہے. وہ جب مسجد سے باہر نکلا نا, کہنے لگے امام صاحب ہاتھ اٹھاؤ, با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. ہے کہ باہر نکلے دعا پڑھنی ہے. کچھ کھانے کے لیے بیٹھے حضرت, پھر اس کے ساتھ کہا امام صاحب دعا پڑھیں گے, ہاتھ اٹھاؤ پہلے, با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. ٹوائلٹ میں جانے لگے, امام صاحب ہاتھ اٹھاؤ, با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. تو وہ پھر تھک گیا کہ ارے یار تم تو میری جان لے لو گے, پیچھے ہی پڑ گئے. تو فرمایا تم نے خود کہا با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب, تو میں آپ کو با ادب بنا رہا ہوں. ہیں کہ اب اوقات متواردہ ہے نا, ابھی آپ کو بتایا نا, یہ سب دعا ہے. پھر حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے, شریعت میں کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں دعا نہ ہو. ہر موقع پر شریعت نے ہمیں دعا کے ساتھ کیا کر دیا ہے, باندھ دیا ہے. تو کہاں کہ ہاتھ ہی اٹھاتے رہو گے تو پورے دن تھک جاؤ گے. کہاں کہاں ہاتھ اٹھاؤ گے, کہاں کہاں ہاتھ اٹھاؤ گے. اس لیے اس میں تقسیم کر دیے کہ جہاں حضور سے ثابت ہے جیسے نماز کے بعد ہاتھ اٹھاؤ, اور ان سب مواقع میں ثابت نہیں ہے تو ہاتھ مت اٹھاؤ, تو ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. تو حضرت نے سب کے سامنے یہ تقریر کی تو امام صاحب کچھ نہیں بولے. اب دوسری جب نماز آئی تو سارے مقتدی نے ہاتھ نہیں اٹھائے, امام صاحب نے اٹھائے. حضرت نے فرمایا چلو اگلی نماز میں دیکھتے. اگلی نماز میں اذان ہوئی تو اذان کے بعد مقتدی تو سدھر ہی گئے تھے, امام صاحب بھی سدھر گئے. انہوں نے بھی جو ہے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ بھائی یہ سب لوگ جو ہے وہ نہیں اٹھا رہے, چونکہ جب حضور کی بات آ گئی ہے, فقہا کی بات آ گئی, ہے ہی نہیں کتاب کے اندر یہ چیز. اس لیے بھائی یاد رکھو, بعض لوگ ہمارے یہاں بھی نئے آ جاتے ہیں نا تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہو, پھر ہمارے لوگ بھی دیکھا دیکھی کیا شروع کر دیتے, وہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے. تو بھائی یہاں رفع یدین نہیں ہے, شریعت نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. اب میں نے کہا تھا کہ اٹھا بھی سکتے ہیں, آخری بات پھر گفتگو ختم کرتا ہوں, وہ ایک خاص وجہ سے اٹھا سکتے ہیں, وہ پھر دوسری حدیث ہے, وہ الگ بات ہو جائے گی. اتنا مسئلہ یاد رکھو, صرف آپ اور میں نماز کے اذان کے بعد کی دعا پڑھ رہے اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ درود شریف کے بعد, تو اشرف بھائی ہاتھ اٹھانا ہے نہیں اٹھانا ہے. کیوں؟ یہ اوقات متواردہ ہے, اس میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. جس نے اذان پڑھی وہ بھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا. ہاں, یہ جو سارے مقامات ہیں وہ بھی سب دعائیں ہیں, پھر وہاں بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا. ایک صورت میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, وہ دوسری حدیث ہے. وہ روایت یہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں کی جاتی, دعا قبول ہوتی. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں ہوتی. ایک اور بات یاد آ گئی تو آپ کو وہ بھی پہلے بتا دو. بلیک بن کے اندر ایک مسجد ہے, مسجد نور الاسلام. وہاں پر آیا کرتے تھے, جلال آباد میں شیخ الحدیث تھے علامہ رفیق احمد بھیسانی رحمۃ اللہ علیہ. تو اس وقت تو یہ بہت ان کا انتقال ہوئے زمانہ ہوا. یہ پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, پہلے سورج بھی اتنا نہیں نکلتا تھا اور بارش بھی عبدالصمد چاچا وہ ہوا کرتی تھی. تو حضرت ایک دن بیان میں فرمانے لگے, میرے پاس ان کی کتاب ہے اس میں نے پڑھا
کہ یار لندن یو کے والے بڑے خوش نصیب ہے کہ تمہیں تو دن میں روزانہ ایک وقت ایسا ملتا ہے کہ جو قبولیت کا وقت ہے، کبھی نہ کبھی تو مل ہی جاتا ہے دن میں. تو لوگ تعجب سے دیکھنے لگے، حضرت کون سا؟ تو یہ حدیث میں ہے جب اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. یہ میں نے جان بوجھ کے لفظ کہا. ہم لوگ گجراتی لوگ اللہ کی رحمت کس کو بولتے ہیں؟ جزاک اللہ. اشفاق بھائی آیا تو اچھا ہوا کہ انہوں نے آتے ہی بول دیا ہے. ہاں تو بارش کو بولتے ہیں، اس کو بھی بارش بولتے ہیں، یہ بارش نہیں ہے. تو بارش اللہ کی رحمت ہے. جب وہ نازل ہو رہی ہو تو دعا مانگو. حدیث میں ہے، مفہوم قبول ہوتی ہے. حضرت نے فرمایا کہ یو کے والے، انگلینڈ والے بڑے نصیب دار، خوش نصیب، روزانہ ایک نہ ایک وقت ملتا ہے ایسے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، دعا کو قبول فرمائے. یہاں بھی حدیث میں آیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے. اب اس کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں، اذان اور اقامت. دیکھیے مغرب میں وقت نہیں ملے گا، مغرب کے وقت میں نہیں ملے گا. یہاں ایک بات یاد رکھو، بعض مرتبہ ہمارے یہاں کیا ہے، ڈرائیور الگ اور کنڈکٹر الگ اذان میں. وہ وہاں سے بلال بابا اذان دے گا ہمارا، ہیں، اور بلال بھائی میں عادت ہے کہ وہ اذان دیتے ہیں لیکن اقامت کے لیے نہیں آتے یہاں پر. اور وہ وہاں سے، وہ ٹرین ہمارے انڈیا میں چلتی تھی تو فاروق بھائی کیا ہوتا تھا، وہ وہ جھنڈی بتاتا تھا، ہے نا، ہری جھنڈی، کہ جاؤ کلیئر. تو اب وہ بلال بھائی ادھر سے یا اور کوئی بھی ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ اشفاق تھوا دے ہیں. تو اب اشفاق تو یہاں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ فوراً، یہ غلط ہے، وقت دو کم از کم دعا پڑھنے کا. تو وہ وہاں سے انہوں نے اشارہ کر دیا، ادھر سے تکبیر کہیں صحیح ہے، اگر وہ اجازت دے کر سکتے، لیکن فوراً نہیں، رکو کہ کم از کم لوگوں کو دعا پڑھنے کا کیا مل جائے، موقع مل جائے. یاد رکھو سب لوگ یہ، وہ فوراً اقامت شروع نہیں کرنے دیتے. بعض لوگ ہمارے یہاں ادھر مغرب میں اذان پڑھتے ہیں، وہاں سے اشارہ کرتے اور ادھر سے شروع ہو جاتا ہے وہ اقامت نہیں، یہ غلط ہے. تو دعا پڑھنے کا موقع دو اس کو. اب مغرب میں وقت نہیں ملے گا تو الگ مسئلہ، اور نمازوں میں وقت مل جاتا ہے، فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، عشاء میں بھی، وہ فوراً نماز کھڑی نہیں ہوتی. تو علماء نے دو مطلب بیان کیے کہ اذان کے بعد دعا قبول، اقامت کے بعد. تو اب کیا ہے، اذان کے بعد اور اقامت کے درمیان، تو مغرب میں تو مؤذن جو اقامت پڑھ رہا ہے، کہہ رہا ہے، تو آپ اقامت کا جواب بھی دو اور ساتھ میں دل میں دعا کرتے رہو. یہ دل میں دعا کرنا ہے، زور سے نہیں، کیونکہ اب موقع ہی نہیں ہے. اتنا ہی موقع ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں ہے. تو اذان ہو گئی، پھر دعا پڑھی، اب اقامت ہو رہی ہے، پھر نماز شروع ہو جائے گی. تو یہ دل میں کیا پڑھنا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، دعا مانگنی ہے. دعا پڑھنی نہیں، دعا مانگنی ہے. دل میں کیا ہے، یہ دعا کرنا ہے. یہ ایک موقع. دوسرا موقع فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد اب موقع ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا کیا کہ جیسے ہی اذان ختم ہوئی، ہم نے اذان کے بعد کی دعا بھی، ہماری نیت ہو گئی ہے کہ ہم یہ دعا بھی پڑھیں گے اور اپنی کوئی حاجت بھی مانگنا چاہتے ہیں، چونکہ دعا قبول ہو رہی ہے، قبولیت کا مقام ہے. تو ہم نے سوچا کہ یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، تو ہم اوقات متواردہ کی جو دعا ہے وہ بھی پڑھیں گے اور اپنی حاجت بھی ہم اللہ سے مانگیں گے، چونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے. اب آپ ہاتھ اٹھاؤ، کوئی بات نہیں، آپ نے ہاتھ اٹھا لیے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ پوری پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے دعا بھی کیا کر لی، تو آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. ورنہ صرف آپ وہ دعا پڑھنا چاہتے ہیں اذان کے بعد کی، تو وہاں نہ حضور سے ثابت ہے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اور نہ ہی فقہ کی کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ اذان کے بعد کی دعا ہاتھ اٹھا کر مانگنی چاہیے. اب عبدالسلام بھائی بھی کہتا ہے کہ مولانا عبدالسلام بس کرو یار، ہمیں بھی ہاتھ اٹھائے دعا مانگے کیا نو ماتھو کھائے رہے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک.